بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کچھ ماہ پہلے ایک حدیث کے ذوف کو بیان کیا۔ مسند احمد نے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس روایت پر علی بھائی نے تنقید کی کہ اس میں ایک راوی ہے جو عن سے روایت کر رہا ہے اور وہ تدلیس کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی راوی مدلس ہو اور وہ عن سے روایت کرے تو سماع کی تصریح ضروری ہے۔ علی بھائی کے اسٹوڈیو میں ان کی اکیڈمی میں کچھ دوست بھی آئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے کہ آپ اس اصول کو واضح کریں۔ انہوں نے امام مسلم کی صحیح مسلم کے مقدمے سے اس اصول کو بیان کیا۔ اب وہ بضد تھے، علی بھائی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہر روایت کے لیے سماع کی تصریح ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریٹن میں دکھائیں کہ محدثین نے اس اصول کو کہاں بیان کیا ہے۔ تو اب علی بھائی کی طرف سے انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو راوی مدلس ہو، تدلیس کرتا ہو، اتنی بات کہہ لینے سے بات واضح نہیں ہوگی یا مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اس کا فلاں سے سماع ثابت ہے یا ملاقات ثابت ہے تو اب وہ عن سے روایت کر لے تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ اس راوی کے لیے ہوتا ہے جو تدلیس نہ کرتا ہو۔ مدلس کے لیے ہر روایت کو دیکھا جائے۔ تو امام شافعی اس میں کیا کہتے ہیں؟ الرسالہ میں امام شافعی کہتے ہیں فقلنا، ہم کہتے ہیں من مدلس حدیثا، کہ ہم مدلس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے، حتی یقول فیہ، یہاں تک کہ وہ اس میں یہ کہے حدثنی او سمعت، یعنی کہ حدثنی کا صیغہ ہو اور سمعت میں نے سنا، یہ وہ کہے تو پھر ہم اس کی روایت کو قبول کر لیں گے کہ اس روایت میں تصریح موجود ہے، صراحت ہے کہ اس نے سماع کیا ہے۔ امام مسلم نے یہی حوالہ بیان کیا، وَإِنَّمَا كَانَ، جس نے بھی راویان حدیث کا سماع تلاش کیا ہے تو اس نے اس وقت تلاش کیا ہے جب راوی حدیث میں تدلیس کے ساتھ معروف ہو اور اس کے ساتھ مشہور ہو، تو اس وقت روایت میں اس کا سماع دکھاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تاکہ راویوں سے تدلیس کا ذوف دور ہو جائے۔ اب یہ امام مسلم کی جو بات ہے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس وقت روایت میں اس کا سماع دکھاتے ہیں، روایت میں، کہ یہ روایت اس نے اسی سے سنی ہے۔ چلے میں مزید آپ کو عبارات دکھا دیتا ہوں۔ خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں وقال آخرون خبر المدلس، اور دوسروں نے کہا مدلس کی خبر مقبول نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ وہم کے احتمال کے بغیر صریح طور پر تصریح بالسماع کے ساتھ بیان کرے، اگر وہ ایسا کرے تو اس کی روایت مقبول ہے، اور ہمارے نزدیک یہی بات صحیح ہے۔ حافظ ابن حبان بیان کرتے ہیں پس جب تک مدلس اگرچہ ثقہ ہو حدثنی یا سمعت نہ کہے تو اس کی روایت سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ جب تک، دیکھیں وہ الفاظ کیا ہے، جب تک وہ حدثنی یا سمعت نہ کہے، تو یہاں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر روایت کے لیے انڈرسٹوڈ بات ہے، عبارت پہ آپ خود ہی غور کر لیں۔ ابن حبان مزید فرماتے ہیں پس مدلس جب تک اپنے استاد سے سماع کی تصریح نہ کرے تو اس کی اس روایت سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ شاید اس نے کسی ضعیف انسان سے سنا ہو جس کے معلوم ہو جانے سے خبر باطل ہو جاتی ہے۔ پس مدلس اگرچہ ثقہ ہو اپنی روایت میں سمعت یا حدثنی نہ کہے تو اس کی روایت سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ اپنی روایت میں، یعنی کہ جس روایت کا انجینئر صاحب حوالہ دے رہے ہیں اس میں مدلس راوی عن کہہ رہا ہے، تو اسی روایت میں وہ حدثنی یا سمعت کے الفاظ کہے، کوئی اور سند لے کر آئیں، تو علی بھائی نے تو واضح کر دیا کہ اس روایت میں سماع کی تصریح نہیں ہے۔ جرنل تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس شیخ سے وہ روایت لے رہا ہے اس کی سماع کسی اور روایت میں آئی ہے تو وہ اس روایت کی سماع کی تصریح مانی جائے گی۔ یہاں پر محدثین کہہ رہے ہیں روایت، اس کی روایت اور اس روایت میں سماع کی تصریح ضروری ہے۔ آپ عبارات پہ خود ہی غور کر لیں۔ علم حدیث یا فن حدیث کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔
اور یہ دیکھیں ابن حجر اسقلانی نے تو بالکل بات واضح کر دی، اب مزید کوئی نہ سمجھے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ابن حجر فرماتے ہیں وحکم، صحیح ترین بات یہ ہے کہ جس راوی سے تدلیس ثابت ہو جائے گرچہ وہ عادل ہو تو اس کی صرف وہی روایت مقبول ہوتی ہے جس میں وہ سماع کی تصریح کرے۔ یہ ابن حجر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اور امام بخاری نے تو مزید بات واضح کر دی۔ امام بخاری نے ایک روایت پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور قتادہ نے ابو نضرہ سے اس روایت میں اپنے سماع کا ذکر نہیں کیا۔ اس روایت میں جیسے اس روایت میں سماع کی تصریح نہیں ہے، امام بخاری نے ایک روایت کو رد کر دیا، اس پہ کلام کیا ہے، کیوں کہ اس میں راوی سماع کی تصریح نہیں کر رہا۔ اور یہاں پر علامہ عینی نے مزید بات کو واضح کر دیا کہ علی بھائی سے جو اصول مانگا جا رہا ہے کہ ہر روایت کے بارے میں آپ یہ اصول اپلائی کریں، دکھائیں کہاں لکھا ہے، تو یہ لیجئے علامہ عینی بیان کرتے ہیں وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ الْمُدَلِّسِ إِذَا قَالَ أَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، اور اس پر ان کا اتفاق ہے کہ مدلس جب عن کہے تو حجت نہیں ہے، الا یہ کہ دوسری سند سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ حدیث اس شخص نے اپنے استاد سے سنی ہے، وہی حدیث اس نے اپنے استاد سے سنی ہے۔ وہ جو عن کہنے سے ایک احتمال ہے، ایک اشکال ہے کہ سماع کی تصریح نہیں، کسی اور سند سے یہ قرائن مل جائیں کہ نہیں اس نے یہ روایت اسی شخص سے سنی ہے، تو وہ قابل قبول تصور ہوگی۔ تو خدارہ فن حدیث کو سمجھے۔ انجینئر صاحب کی میں تائید کرتا ہوں، انہوں نے شریق القاضی کے بارے میں جو بات کی بالکل صحیح بات کی، مقدمہ صحیح مسلم سے جو اصول بیان کیا وہ بھی بالکل صحیح اصول تھا کہ مدلس کی روایت جب عن سے ہے تو ہر روایت میں سماع کی تصریح ضروری ہے۔ میں نے تمام حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔